10 رمضان یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جڑے وہ واقعے آپ کو بتائیں گے جنہیں شاید ہی بہت کم مسلمان جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں، آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی بھی آپ تھیں۔ آپ کی زندگی ایمان، قربانی اور صبر کی مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش قبیلے کے ایک شریف اور عزت دار خاندان سے تھیں۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن 555 عیسوی میں مکہ شہر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے ایک بڑے بیاپاری تھے اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بھی ایک شریف اور نیک خاتون تھیں۔ آپ شروع سے ہی نیک دلی، حیا اور سچائی کی مثال تھیں۔ مکہ کے لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاک دامن عورت کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ آپ کا کاروبار شام اور یمن جیسے دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے کاروبار کی دیکھ ریکھ کے لیے کئی لوگ مقرر کیے تھے۔ آپ کی زندگی شروع سے ہی دکھوں سے بھری رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 مرتبہ اور ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرہ سے ہوا تھا۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہند بن ابی حالہ تھا۔ بعد میں ابو حالہ کا انتقال ہو گیا۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا۔ ان سے بھی آپ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہند بن عتیق تھا۔ بعد میں کسی وجہ سے یہ نکاح ختم ہو گیا۔ کچھ روایتوں میں طلاق کا ذکر بھی آتا ہے۔ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، اخلاق اور امانت داری دیکھی تو آپ ان سے بہت متاثر ہوئیں اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور قریبیوں سے مشورہ لینے کے بعد آپ نے اسے قبول فرمایا۔ یہ نکاح مکہ مکرمہ میں بہت سادگی سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ نے پوری زندگی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار غار حرا میں تشریف لائے تو رسول اللہ گھبرا گئے اور گھر آ کر فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سچے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی برقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اس سمے کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی انسان بنی، یعنی سب سے پہلے جو نبی پاک پر ایمان لایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب نبی پاک نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ یعنی مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بہت ظلم کیے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل میں اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی نبی پاک کے ساتھ گزاری اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 10 رمضان کو اسلام کے 10ویں سال میں ہوا۔ یہ وہی سال تھا جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 رمضان کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت المعلی قبرستان میں دفن کیا گیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مکہ مکرمہ میں مشہور جنت المعلی قبرستان میں ہے، جسے حجون قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی قبر تیار کی اور غمگین دل سے آپ کو سپرد خاک کیا۔ جنت المعلی مکہ کا سب سے پرانا اور مشہور قبرستان ہے، جہاں کئی صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی دفن ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی سے نبی پاک کو گہرا صدمہ پہنچا۔ آپ نے ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد کیا اور فرمایا، خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔